واحفظك في الله لومة لائم وخذ الغمرات إلى الحق حيث قال وتفقه في الدين وعود نفسك الصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر. ام المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصیت نامے میں جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو ایک اللہ کی راہ کے اندر جو ایک مومن کا فریضہ بنتا ہے اللہ کے دین کا دفاع اور اللہ کے دین کے لیے جو ہے کوشش اور اللہ کے دین کے لیے اس راہ میں جو ہے کوشش کرنا. اس اعتبار سے جب امر بالمعروف نے منکر کر دیا بیان کر دیا اور اس راہ میں آنے والے حالات اور چیلنجز ایک بتایا کیا ہے وہ یہ فرمایا کہ لا تأخذک فی اللہ لومۃ لائم. کہا اس راہ میں ملامتیں ہیں، اس راہ کے اندر جو ہے کوئی آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا، لہذا اللہ کی راہ میں آپ کی اگر کوئی ملامت کی جائے، آپ کے اوپر لعن طعن ہو، آپ کو برا بھلا کہا جائے تو اس سے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ موانع آپ کو روکنے نہ پائے اللہ کی راہ سے. تو لہذا اس راہ میں آگے خود صراحت کے ساتھ کہا تفقہ فی دین کے بعد عود نفسک علی الصبر، یعنی اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائے. یہاں مولا نے یہ نہیں کہا کہ صبر کریں، نہیں، عود نفسک، اپنے نفس کو عادی بنائے الصبر علیہ کہ وہ اس راستے میں صبر کرے. کیوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، حق کا دفاع اور اس کے بعد صبر، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر یہ لازم و ملزوم نہ ہوتے تو خود خداوند متعال نے یہاں پہ جو قرآن مجید کے اندر سورہ عصر کے اندر کیا فرمایا ہے؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی انسان جو خسارے سے بچنے والے ہیں کون ہے؟ صاحبان ایمان ہیں، نیک اعمال انجام دینے والے ہیں. پھر سارے نیک اعمال نہیں، جو اہم ترین عمل ہے نیک وہ کیا ہے؟ تواصوا بالحق، کہ وہ ہمیشہ آپس میں حق بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی بات سناتے ہیں. کیا یہ عمل صالح نہیں تھا؟ جب خداوند کریم اسی بات پہ خاموش رہ جاتے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں وہ کامیاب ہے. نہیں، خدا نے پھر ان نیک اعمال میں سے دو کو چن کے بتایا ہے، کہا نہیں، ان کے اندر ایک وہ ہے جو تواصوا بالحق، جو حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اس حق کی وصیت کے راستے میں پھر مصائب آنے والے ہیں، تکلیفیں آنے والی ہیں، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کریں گے، صبر کی بھی وصیت کریں گے. تو لہٰذا تواصوا بالحق کے ساتھ تواصوا بالصبر جڑا ہوا ہے. اس لیے ام المومنین جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ملامت آپ کو راستہ نہ روکنے پائے، ڈائریکٹ اسی کے ساتھ کہا عود نفسک علی الصبر، میرا بیٹا اپنے نفس کو صبر کے اوپر عادی بنائے، یعنی آپ کا نفس صبر کا عادی بن جائے، اس کے اندر یہ سٹیمنا اور یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ ہر حق کے راستے میں آنے والی مصیبت کے اوپر صبر کر سکے. کیونکہ اگر صبر ہی کر سکے گا تو وہی جو ہے بندہ اللہ کی راہ میں کامیاب ہوگا. کیونکہ خداوند کریم جو ہے اس راستے کے اندر صبر جو حکم دیے اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ صبر اس راستے میں ضروری ہے. جو صبر نہیں کرے گا وہ راستہ چھوڑ دے گا. اس لیے خداوند متعال وہاں پہ سورہ آل عمران کے اندر جو ہے انبیاء کے ساتھ ان کے راہ تبلیغ میں اللہ کے دین کے دفاع میں جو لوگ ان کے ساتھ رہے ان کی کیا صفت بیان کرتا ہے؟ کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ،
کتنے ہی انبیاء تھے جن کے ساتھ ربیون اللہ والوں نے مل کے جہاد کیا، یعنی اللہ والے ربیون، رب کی طرف منسوب ہے، یعنی وہ خدا پرست لوگ اللہ کی راہ میں انبیاء کے ساتھ مل کے جہاد کرنے والے، وہ کیا ہے؟ فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ کے راستے میں انہیں جتنی مصیبتیں آئیں، ما وَهَنُوا، اس میں وہ کمزور نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے، وما ضعفوا، بزدلی نہیں دکھائی، مستقانوا، اس راستے میں انہوں نے ذلت نہیں دکھائی، ذلیل نہیں ہوئے، اپنے آپ کو پست نہیں بنایا، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کو پسند کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ صابرین سے پیار کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایسے صابرین سے محبت کرتا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں آنے والے شدائد و مصائب کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک ہے صبر، اس کے بعد ہے دوسرا مرحلہ تسلیم و رضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پہ روایت ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ من ابتلی اللہ بہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مصیبت یا کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا، فصبر علیہ، اس نے اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا، فاجتباہ، اللہ تعالیٰ اسے مجتبا بنے دے گا، وَإِذَا رَضِیَ عَلَیہ، اور اس کے اوپر پھر خوش ہو گیا، فَاسْتَفَاهُ، پھر اللہ تعالیٰ اسے مصطفیٰ بنا دیتا ہے۔ یعنی ایک ہے مجتبا، ایک ہے مصطفیٰ۔ استفاء کا درجہ اجتباء سے بلند ہے۔ اجتباء کیا ہوتا ہے؟ جبایا سے، جبایا یعنی چن لینا، جمع کرنا، یعنی خداوند متعال آپ کو اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، آپ کے اوپر نظر کرم کر لیتا ہے صبر کے نتیجے میں۔ صبر کب ہے؟ جب آپ کو کسی چیز جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، اس ناپسندیدگی کے عالم میں خاموش رہ جاتے ہیں، صرف اللہ کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ کسی نے آپ کو غلط بات کی، آپ خاموش رہ گئے، کسی نے آپ کا گلہ کیا، آپ خاموش رہ گئے، کسی نے آپ کے سامنے زیادتی کی، آپ خاموش رہ گئے، کوئی شکوہ نہیں کیا، زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلا، اس کو کہتے ہیں صابر۔ لیکن ناپسند کرتے تھے، دل میں کراہت آتی تھی، یہ ہے مقام صابر۔ لیکن ایک مقام اس سے بلند ہے، وہ کیا ہے؟ نہ دل میں ناپسندیدگی نہیں آئی، اصلاً آپ نے اس چیز کو دل پہ لیے ہی نہیں، اپنے مگن میں مگن رہے، جو اللہ کا راستہ اور اللہ کی بندگی ہے اس راستے میں آپ بالکل حرکت میں رہے، کوئی آپ کے دل کے اوپر جو ہے کراہت ناپسندگی کے آثار پیدا نہیں ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مصائب و آلام کے سامنے، اللہ کے دین کے راستے میں آنے والے مسائل کے سامنے آپ بالکل ان مصیبتوں کو کوئی مصیبت سمجھتے نہیں ہیں، راضی برضا ہے، خوش ہے۔ فاستفاؤ، اس مقام پہ اللہ استفا صفو سے ہے، صفو یعنی خالص، پھر چنا نہیں ہے، ان چنے ہوئے لوگوں میں اللہ نے آپ کو خالص کر دیا ہے، آپ کو مخلص بنا دیا ہے۔ کب؟ جب آپ تسلیم و رضا کی منزل پہ پہنچے۔ تو خداوند متعال یہاں پہ یہی صابرین جو ہے، جو انبیاء کے ساتھ مل کے اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہے، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے رہے، ان کو کیا فرما رہا ہے؟ فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں ان کو جتنی مصیبتیں آئیں، ما وَهَنُوا، ان کے مقابلے میں وہ کمزور نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے، وما ضعفوا، بزدلی نہیں دکھائی، ڈٹ کے رہے، وما استقاموا، اور پست بھی نہیں بنے، ذلیل بھی نہیں ہوئے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے صابرین کو پسند کرنے والا ہے اور صابرین سے ہی محبت کرنے والا ہے۔ لہٰذا دوسری آیت جو ہے آتیوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذہب ریحکم،
تذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا والا تم کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا صبر کرو اللہ کے راستے میں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے صابرین لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو لہذا صبر جو ہے یہ اللہ کے راستے میں، اس لیے ہمیں مومنین یہی فرما رہے ہیں عود نفسک صبر علی المکروہ، یعنی جو اللہ کے دین کے راستے میں یا اپنی نجی زندگی میں اللہ کی کوئی ابتلا آ گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے ناپسندیدہ بات کے اوپر اپنے نفس کو عادی بنائے۔ نعم الخلق التصبر کا بہترین عادت، بہترین قدر وہ کیا ہے کہ انسان صبر کا مظاہرہ کرے، صبر سے پیچھے نہ ہٹے۔ اس لیے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہاں روایت ہے اِنَّكُمْ لَا تُدْرِكُونَ مَا تُحِبُّونَ، جن چیزوں کو تم پسند کرتے ہو انہیں کبھی بھی نہیں پا سکتے، إِلَّا بِصَبْرِكُمْ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُونَ، اور جن ناپسندیدہ بیتوں پہ تم کو ناپسند کرتے ہو ان کے اوپر جب صبر کر لو گے تب جا کے تم اپنی مراد پاؤ گے۔ مرادیں ایسی نہیں ملتی، خداوند کریم نے جو یہاں پہ اصلاً اس کائنات کی سنت ابتلا رکھی ہے، خدا جب کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو پہلے اس کا امتحان لیتا ہے، پہلے اسے ابتلا کرتا ہے، جب ابتلا میں وہ سچا ثابت ہوتا ہے تب جا کے لما ابتلا ابراہیم، اذ ابتلا ابراہیم کے اوپر جب ابتلا آئی فَأَتَمَّهُنَّ بِكَلِمَاتٍ، اس نے اللہ کی باتوں کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد جو اس آیت کی مفہوم ہے کہ اس کو ہم نے کیا کر دیا، امام بنا دیا، اس کو جو ہے اپنی مخلوق خدا کے اوپر جو ہے یہ مقام عطا کیا۔ ائمہ تحریم کی زندگی دیکھیں، اس کے اوپر جو ہے خود انبیاء کی سیرت، تو صبر بہت ضروری ہے۔ اس لیے صبر کے بغیر جو ہے مومن کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، جب تک انسان صبر نہیں کرے گا، صبر کے بغیر جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے المومنین وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو وصیت جب فرماتے ہیں تو وہاں پہ امام علیہ السلام یہی فرماتے ہیں ان استطاعت ان تعمل للہ عز وجل بالرضا فی الیقین فافعل ان لم تستطع فان فی الصبر علی ما تکرہ خیر کثیرا۔ یہاں پہ بھی وہی دو مرتبہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو قدرت رکھتا ہے کہ اللہ کے لیے اس کی رضا کی خاطر یقین کی بنیاد پہ تو عمل کرتا جائے تو کرتا جا، جو اللہ کی جانب سے حالات آپ کے اوپر آئے ہیں ان تمام حالات میں راضی برضا خوش ہو کے، اگر تو خوش رہ سکتا ہے اس بنیاد پہ تو خوش رہ، یہی اچھا ہے۔ ان لم تستطع، اگر خوش نہیں رہ سکتا، تیرے دل میں کچھ نہ کچھ اس چیز کی ناپسندیدگی کا خیال رہتا ہے تو فإن فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا، تو پھر اللہ کے راستے میں جو تو چیزیں ناپسند کرتا ہے ان کے اوپر صبر کرے گا تو تیرے لیے اس کے اندر بہت بڑی بھلائی ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ایک صبر ہے، ایک رضا کا مقام ہے، رضا اولیاء الہی کا مقام ہے، انبیاء کا مقام ہے، اور رضا کے بعد اگر صبر ناپسندیدہ چیز کے اوپر جو ہے یہ کرنا جو ہے، اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل انعم علی قوم فلم یشکروا فصارت علیہم وبالا وابتلا قوما بالمصائب فصبروا فصارت علیہم نعمتا، کہ خداوند متعال نے ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جس کے اوپر اپنی نعمتیں نازل کی، لیکن انہوں نے نعمتوں کا کیا کیا، شکریہ نہیں ادا کیا، فصارت علیہم وبالا، وہی نعمتیں جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی
ان کے لیے وبال بن گئی، ان کے لیے جو ہے ان کی مصیبت بن گئی۔ وابتلا قوما بالمصائب، لیکن اس کے مد مقابل میں ایک جماعت ہے جن کو اللہ نے مصیبتوں کے ذریعے سے آزمایا ہے، فصبروا، انہوں نے وہاں پہ صبر کیا، فصارت علیہم نعمتاً، تو پھر یہی مصیبتیں ان کے لیے نعمت بن گئی، اللہ نے تبدیل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انعام دینا شروع کر دیا، تو انعام جو ان کو ملا ہے اسی وجہ سے ملا ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ خدا اعلیٰ مقامات اور ایمان اگر ہے عظمت ایمان کی بنیاد پہ، بلکہ ایمان تو نبی کریم نے کہا الایمان کلہ نصفان، سارے کے سارا ایمان دو حصے ہیں، اس کے علاوہ ایمان ہے کچھ نہیں، نصف ہو صبر نصف ہو شکر، آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے۔ جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے شدائد و مصائب میں صبر کا مظاہرہ کر دیا اور اللہ کی دی ہوئی نعمات کے اوپر شکر ادا کر دیا، کہ یہی بندہ ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ ایمان کے دو شعبے ہیں، ایمان دو حصوں میں ہے، جس نے ایمان کے دو حصوں کو مکمل انجام دے دیا وہ اعلیٰ مقامات تک پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل کو مقام وہاں پہ جب ملتا ہے کس بنیاد پہ؟ تمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، جو انہوں نے اللہ کی راہ میں صبر کا مظاہرہ کیا، اس صبر کی بنیاد پہ خدا نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے نعمات کی بوچھار کر دی۔ کون ہے؟ جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، کہا انہی لوگوں میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا، رہبر بنا دیا، یہدون بامرنا، جو ہمارے امر اور دین کی ہدایت کرتے ہیں۔ کون ہے؟ لما صبروا، جب انہوں نے اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پہ صبر کیا۔ اگر وہ صبر کریں گے تو صبر کی بنیاد پہ خدا انہیں کیا کرے گا؟ انہیں معاشرے کے اندر انہیں امام بنا دے گا، رہبر بنا دے گا، لوگ ان کی بات سنیں گے، خدا ان کو سنوائے گا۔ لیکن کیا؟ لما صبر، پہلی شرط ہے جب انہوں نے صبر کیا، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پہ انہیں یقین تھا، ہماری باتوں پہ انہیں یقین تھا، ہماری آیات، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہماری جو کچھ اس پہ یقین، اور ہماری راہ میں آنے والی مصیبتوں پہ جب صبر کیا، جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اس معاشرے کا امام بنا دیتا ہے؟ امام بے معنی عام، قائد، رہبر۔ کون ہے جس کو خدا لیڈری دے دیتا ہے، خدا قیادت دے دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ یہدون بامرنا، جو ہمارے دین کی ہدایت کرتے ہیں۔ لما صبروا، ان کی دو صفتیں بتائیے، پہلی صبر ہے، دوسری کانوا بآیاتنا یوقنون، جو اللہ کی آیات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ دوسری آیت کے اندر وما یلقاها، یہ جو اللہ تعالی حکمت کی باتیں اور ان کو کامیابی دیتا ہے، کن لوگوں کو دیتا ہے؟ الا الذین صبروا، صرف جو صبر کرتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جو بڑے صاحبان نصیب ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کو یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ کون ہے؟ من احسن عملا من احسن ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے کون ہے عظیم، اس سے کون ہے بڑا، اس سے کون اچھا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ میں اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم کرنے والا ہوں، اور اللہ کے سامنے جو ہے اس کے احکام کے آگے سرکشی دکھانے والا نہیں ہوں۔ کہا یہی بندہ، اسی کو خدا اس کی آیت کے بعد فرما رہے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں
اور اللہ ان کو اپنے دین کا داعی بنا دیتا ہے۔ کون ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہا یہ جو اللہ کی دعوت کا جذبہ، اللہ کی دعوت کا شوق صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو صابر ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور وہ انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ اللہ حصہ عطا کر دیتا ہے۔ لہذا اس لیے امیر المومنین یہی فرماتے ہیں کہ صبر تدرک المعالی الامور، کہ صبر کی بنیاد پہ انسان کو بڑے عظیم عظیم اللہ مراتب عطا کرتا ہے۔ عظیم مراتب کا عطا اسی صبر کی بنیاد پہ۔ جب انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تدرک الرغائب، رغائب رغیبت، یعنی وہ اللہ کی خاص نعمت جو اللہ نے صابرین کے لیے رکھی ہے، تو وہ صبر کی بنیاد پہ ملے گی۔ من صابر علی اللہ واصل الیہ، جو اللہ کے راستے میں صبر کرتا ہے واصل الیہ، وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اسے قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ قرب الہی صبر کے بغیر جو ہے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے، تاریخ پوری بتا رہی ہے کہ مثلا خدا کے جتنے بھی عظیم مخلوق میں سے سارے، مثلا آپ دیکھیں کہ پوری کائنات میں سے جناب نبی کریم سب سے افضل ہے، یا اس کے بعد 12 ائمہ، ہمارے 14 معصوم، پوری کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی تاریخ میں ان کی زندگی کا اہم عمل کون ہے؟ اللہ کی مخلوق نے، ظالم جابر خلفاء نے ساری طرف سے مصیبتیں و آلام ہیں، اور ابن تیمیہ اس کے مد مقابل میں صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، صبر کا اظہار کر رہے ہیں۔ کبھی مخلوق کے خدا کے حق میں جو ہے بد دعا نہیں کر رہے، دعا کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بار بار ان کو اللہ کی دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جو ہے ان کو کر رہے ہیں۔ وہ لہٰذا اسی وجہ سے ہے کیا انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان سے زیادہ کائنات میں صابر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو ہے وہاں پہ یہی صبر تھا، جس صبر کی بنیاد پہ ابتدائے اسلام میں خداوند متعال نے جو ہے مسلمانوں میں سے جب وہاں پہ تفریق کا مظاہرہ کیا کہ تم مسلمان جو ہے 10 یا 20 200 پہ غالب آ جاؤ گے، یعنی وہاں پہ ایک بندے مقابلے میں 10 بندوں کے اوپر غلبہ تھا۔ کیا تھا مثلا وہاں پہ جو ہمارے پاس سورہ انفال کے اندر ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرا نبی ان لوگوں کو اللہ کی خاطر جہاد کرنے کے لیے برانگیختہ کریں، ترغیب دلائیں۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، کہ اگر ان میں سے 20 بندے صابر ہوں گے، یغلبوا مئتین، 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کافروا، اور اگر ان میں سے 100 ہوں گے، یہ 100 اس 1000 کافروں پہ غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن وہ ایک ایسی قوم ہے اس چیز کو وہ نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ ان کے غلبے کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں صبر دکھانا۔ اگر یہ اللہ کی راہ میں استقامت اور ڈٹ کے رہنے والے ہیں کا غلبہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ 20 ہوں گے 200 پہ غالب آ جائیں گے، یہ 100 ہوں گے 1000 پہ غالب آ جائیں گے۔ کیوں؟ 20 صابرون۔ لیکن آگے آنے والی جو ہے مثلا وہاں پہ جو آیات ہے کہ جب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے جو پھر ایک ہے جو ہے وہاں یہاں 10 کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور وہاں ان کو بلا رہے ہیں، ابتدائے اسلام ہے، ان کی کامیابی کا بنیادی سرا صبر ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے دنیا کی محبت، مال غنیمت اور دوسرے مظاہر میں مبتلا ہوئے تو پھر صبر کا جو ان کے اندر قوت و طاقت تھی وہ کم ہوئی،
پھر وہی مسلمان تھے کہ جنگ احد کے اندر جو ہے ان کو شکست ہو گئی. اس لیے کم بن فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنے ہی کم لوگ ہیں، فئۃ قلیلہ چھوٹا سا گروہ، غلبت فئۃ کثیرۃ بہت بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گیا. کیوں؟ باذن اللہ، اللہ کی وجہ سے. واللہ مع الصابرین، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں صابر ہیں. آج آپ دیکھ لیں دنیا کی طاقتور ترین حکومت، ایٹمی طاقت اسرائیل، مد مقابل میں حزب اللہ چھوٹا سا گروہ. آپ ابھی یہ یوٹیوب کے اوپر ہے حسن نصر اللہ کے 5 قسطیں انٹرویو، حزب اللہ اور طاقت کا توازن. پہلے انٹرویو کے اندر سید حسن نصر بتاتے ہیں کہ جب ہم نے حزب اللہ کی بنیاد رکھی تھی، ہم کل حزب اللہ کے اس وقت نوجوان جو تیار ہوئے تھے اور امام خمینی سے آ کے ہم نے ملاقات کی، ہم 11 بندے تھے جنہوں نے جہاد کی ابتدا کی تھی، اور سب میں سے کیا چھوٹا میں تھا. یعنی 11 سے 17 بندے ہوئے. 17 بندے سے چلنے والا گروہ آج دنیا کی بہت بڑی پاور طاقت اس کے سامنے جھکا نہیں ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے. کیا ہے؟ بنیادی وجہ اللہ کی راہ میں صبر ہے. جو مصیبت اللہ کی راہ میں آ رہی ہے، اللہ کے دین کے مد مقابل میں صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. صبر ثبات عطا کرتا ہے، صبر استقلال عطا کرتا ہے. صبر انسان کو بھاگنے نہیں دیتا. بھاگنے والا کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ بے صبری کی وجہ سے بھاگتا ہے. اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی راہ میں آنے والے مصائب و آلام یا شدائد کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. تو جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. یعنی ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی بھلائی آتی ہے، تمہیں پہنچتی ہے، تسؤہم جو ان کافروں کو برا محسوس ہوتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور ان کو جب تمہیں کوئی برائی اور تمہارے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ کافر خوش ہو جاتے ہیں. کہا تمہاری یہ حالت ہے. ان تصبروا، اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو، وَتَتَّقُوا، تقوی اپناؤ گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی تدبیر، کوئی مکر تمہارا نقصان نہیں کر سکتا. ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل انجام دیتے ہو اس کا احاطہ کرنے والے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے اپنی ایک مخصوص دعا کے اندر یہی فرماتے ہیں، الہی انک من والیت لم یغوہ اضلال المضلین، انک من ہدیت لم یغوہ اضلال المضلین، انک من آتیت لم ینقصہ منع المانعین. یعنی انک من والیت، اے میرا مالک جس بندے کا تو سرپرست بن جائے، لا یضرہ سخط المبالین، کہ اس بندے کو چھوڑ دینے والوں کا چھوڑ دینا کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ساری دنیا اس کو چھوڑ جائے، تو اس کے ساتھ کھڑا ہو. لم یضرہ خذلان الخاذلین، جو ان کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، چھوڑ دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ بیٹھ جائیں گے. نہیں 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 میرا مالک، تو سرپرست ہے، لم یضرہ، اس کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا. خذلان الخاذلین، چھوڑ دینے والوں کو چھوڑ دینا. انک من ہدیت، جس کو تو نے ہدایت دے دی ہے، لم یغوہ اضلال المضلین، گمراہ کر دینے والوں کا گمراہ کرنا ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. انک من ہدیت، جس کو تو نے ہدایت دے دی ہے. انک من آتیت، جس کو تو نے اپنی عطا دے دی ہے. کون سی تیری عطا ہے؟
صبر ہے، رزق ہے، تیرے حکم کے اوپر راضی ہے، یہ عطائیں تم نے عطا کر دی ہیں، لم ينقصه منع المانعین، پھر روک دینے والوں کا کچھ نہ کچھ روک دینا کہ ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے، یا اس کو مثلا کچھ چندے نہیں دیں گے، یا اس کو کچھ نہیں کریں گے، نہیں، لم ينقصه، اے میرا مالک اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں لا سکتا، کیوں؟ پیچھے تو کھڑا ہے، ہادی بھی اس کا تو ہے، عطا کرنے والا بھی اس کا تو ہے، سرپرست بھی تو ہے، تو یہ کب خدا بنتا ہے؟ اس انسان کا سرپرست، اس انسان کا خدا ہادی، اس انسان کی پشت کے اوپر خدا کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے، راضی برضا رہتا ہے، خوشنود رہتا ہے، پھر خدا کے انعام و اکرام جان لیتا ہے۔ آدھا الحمدللہ رب العالمین۔